ناظرین انتخابات سر پہ ہیں اور اس موقع پر آج ہمارے مہمان جناب پی کیو این کے سوا کون ہو سکتے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کس سلیکشن کی بات کرتے ہو؟ دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ کیوں؟ میں نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا؟ یہ اتنا زوردار ری ایکشن ہی ہونا چاہیے عوام کا میرے انتخابی بائیکاٹ پر۔ تو ہے نہیں جی، جس دن میں نے سوچا کہ میں الیکشن کا بائیکاٹ کروں گا تو میں حلقے میں اناؤنس کرنے کے لیے باہر نکلا، میں نے سبزی والی دکان پہ دیکھا کہ کچھ گاہکوں کا مجمع سا بنا ہوا ہے سبزی خریدنے کے لیے۔ میں نے سوچا یہی اناؤنس کر دوں، پتہ نہیں اللہ دوبارہ اس طرح کا ریڈی میڈ مجمع دیتا ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا کہ پہلے ان کا ترا تو نکالوں۔ میں نے مجمع کی ٹانگوں میں گھس کے درمیان میں ایک دم اٹھ کے ہاؤ کیا۔ اچھا، وہ بجائے ڈرنے کے ایک بندے نے سیدھا میرے منہ پہ تھپڑ ہی مار دیا۔ کہتا ہے پہلے سبزیوں کے ریٹوں نے تھوڑا ترا نکالا ہوا ہے جو تم اپنا ہاؤ لے کے آ گئے۔ اور میں نے کہا تمہارا ترا کیا، میں جو اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں تمہارے پورے سیاسی نظام میں زلزلہ آ جائے گا، بھوچال آ جائے گا۔ سارے لوگ ایک دم متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ایک ان میں ایسا کوئی جمہوریت دشمن انسان تھا، بغیر میری طرف دیکھے ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دے دیا۔ اچھا، میں سیدھا ٹماٹروں والے چھابے میں گرا، سارے ٹماٹر پھنس گئے یار اس کے۔ تو جی گاہک سارے تو اپنا اپنا سبزی والا تھیلا اٹھا کر نکل گئے۔ اس سبزی والے دکاندار نے مجھے نیچے لٹا لیا، مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے تینوں روز کہنا تو دوڑ کیوں نہیں لاندا ہے؟ اور میں نے کہا دوڑ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں آج تیرا تھوڑا جہا بھی وزن گھٹ ہوندا تے میرے ادھے ٹماٹر تے بچ جاندے۔ وہ پیڑیا سارے ہی پھے چھڈے نہیں، وہ تو تیرے تھلے آئے ٹماٹر تے کسی نے کیچپ واسطے بھی نہیں لینے۔ وہ تو ٹھیک ہے پی کیو این صاحب، یہ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے بائیکاٹ کا اتنا بڑا فیصلہ کیا کیوں آخر؟ بہت اچھے بھائی، الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات کی فہرست میں سے بلی کو نکال دیا ہے۔ بلی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اوہو بھائی صاحب، میری سیاست کا محور و مرکز ہی بلی تھی، انتخابی نشان تھا میرا بلی۔ خود ہی سوچ لیا تھا آپ نے؟ خود ہی نہیں سوچ لیا، 2 سال سے اس پہ محنت بھی کر رہا تھا۔ اپنے انتخابی نشان کو حلقے میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے میں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے یار۔ کیسے؟ اور ان لوگوں نے بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر مشورہ کیے بلی انتخابی فہرست میں سے نکال دی، نشانات کی فہرست میں سے۔ لیکن ان سب میں آپ کے کروڑوں روپے کیسے لگ گئے؟ محترمہ، آپ کبھی سیاسی اکھاڑے میں اتری ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ کیسے پیسے لگتے ہیں۔ صرف اپنے انتخابی نشان کو یعنی بلی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کروڑوں لگائے ہیں میں نے۔ اچھا بھائی منوں کے حساب سے تو میں چھچڑے ڈال بیٹھا ہوں بلیوں کو، صرف اس لیے کہ میرا انتخابی نشان میں ارد گرد اکٹھا ہو اور میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ جو چھچڑے کھا رہا ہے یہ میرا انتخابی نشان ہے، مجھے ووٹ دیں، اس انتخابی نشان کو ووٹ دیں۔ اگر میں جیت گیا تو میں اسی طرح خزانہ کھاؤں گا جیسے میرا مطلب ہے کہ عوام بھی اسی طرح کھلا کھائے گی جس طرح یہ میرا انتخابی نشان کھا رہا ہے۔ توبہ۔ خواہ کہ میں نے اپنے محلے کی بلیاں 2.5 کلو کی کر دی اور بلی نکال دی۔ غضب خدا کا، بلی نکال دی یار۔ اتنا بڑا ایشو ہے یہ کوئی؟ بھائی کہتی کیا آپ لوگوں کو، ماں سوائے اس کے میاؤں میاؤں میاؤں، سب سیاستدان یہی تو کہتی ہیں کہ میں آؤں میں آؤں میں آؤں۔ نکالو پھر سب سیاست میں سے۔ یقین کیجئے میں تو اس دن سے پریشان ہوں کہ کیا بنے گا اس ملک کا، کیا بنے گا ہمارے معاشرے کا۔ یہاں یعنی بزرگوں کی عزت ہی نہیں رہی۔ بزرگوں کی عزت اس میں کہاں سے آ گئی؟ یار خالہ پکڑ کے نکال دی اور بھانجا یعنی شیر دندناتا پھر رہا۔ اچھا، وہ خالہ نکال دی جس نے اس بھانجے کو زندگی کے گر سکھائے۔ اس ملک کے اندر شروع سے ہی ٹیکنوکریٹس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ٹیکنوکریٹس ثابت ہو چکا ہے اب تو کہ اس ملک کے اندر میو میو کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کیا سبق دے رہے ہیں یار آپ نئی نسل کو؟ یہی نا کہ بلی کی 100 سالہ میو میو سے شیر کی 1 دن کی ہی بہتر ہے۔ حد ہو گئی ہے ویسے۔ وہ خالہ جس نے اس کو تمیز سکھائی، زندگی کا ہر گر سکھایا، وہ بیچاری دیکھو برکی برکی تو کھجل ہو نہیں تو پانچے تے ٹکٹ لگی۔ ویسے بھی اس معصوم بلی کا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا۔ بندہ پوچھے بیٹھا رہو تھلے، تو درخت تے چڑھ کے بیر لانے نے یا تیری درخت تے گڈی اڑی۔
بائیکاٹ کر دیا جنید صاحب میں نے الیکشن کا, بلکہ میں تو سیاست چھوڑ رہا ہوں. اچھا میرے جیسے لوگوں کی تو حوصلہ شکنی شروع ہو گئی ہوئی ہے یار. یہ دیکھیں نا, بلی نکالتی کل کو ہمیں بھی نکال دیں گے. کیوں؟ ہاں میں نے خود سنا ہے یار, پان والی دکان پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ ملک چلے گا ہی اس وقت جب سیاست میں سے یہ کتے بلیاں نکلیں گے. ایسے سیاستدان اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کیسے کیسے عذر تراشتے ہیں. ادھر کیا تراشتے ہیں بھائی, وہ یار انویسٹمنٹ تھوڑی کر چکا تھا میں, یہ ایک انتخابی نشان ہی نہیں, میں تو نعرے تک بنوا چکا تھا. جی شفیق گنڈا پوری ایک بہت بڑے شاعر ہیں, ان کو اپنے ڈیرے پہ بٹھا کے ان سے نعرے بنوائے ہیں میں نے الیکشن کے لیے. اچھا کو تھوڑا خرچہ ہوا ہے, اور جتنا تگڑا ہے وہ کمبخت شفیق گنڈا پوری ایک پوری کا وہ نوالا بناتا ہے, اور کم از کم 150 پوریاں اپنے اندر پھینکتا ہے, پھر اندر سے ایک مصرع باہر آتا ہے. اتنا بڑا تو پیٹ ہے اس کمبخت گنڈا پوری کا. ایک منچلے نے تو اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گنڈا پوری صاحب جڈا بڑا تہاڈا پیٹ ہے نا, اصولی طور تے تہاڈیاں 2 تنیاں ہونیاں چاہیے, جس طرح بڑی گاڑی کے 2 سلنسر نہیں ہوتے. کمبخت 4000 سی سی پیٹ لے کے پھر رہا ہے. گو 180 پوریاں کھا گیا وہ اس دن, مگر نعرے دیکھے کیا خوبصورت بنائے ہیں. چاہے لاہور تے چاہے دلی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. سکی سیاست کر گئی گلی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. کر گئی سب کی جیبیں ٹلی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. عوام دی کونی کنے چھلی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. کم وقت نے صرف پوریاں بڑھانے کے لیے مصرے دیکھیں کیا کیا بنائے ہیں. باؤنسر جی میں ڈینس للی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. گڑ گڑ گلی, پی کیوں اندی چھا گئی بلی. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.